ایک بہت ہی دلچسپ سوال موصول ہوا ہے، اور سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ بچوں کی پرورش کے حوالے سے بہت باریکیوں والی باتیں کرتے رہتے ہیں، یعنی سوال مجھ سے پوچھا گیا تو ہم یعنی صاحب سوال کہتے ہیں کہ ہم تو پل گئے اور ہمارے والدین نے تو ان باریکیوں کا خیال نہیں رکھا، تھپڑ بھی مارے، سزائیں بھی دیں، اور اس کے باوجود ہم پل گئے اور ہم اچھا پلے، ہم مناسب یعنی اچھے انسان ہیں وغیرہ وغیرہ، اور یقیناً صاحب سوال اچھے انسان ہوں گے، لیکن اس کا جواب بہت دلچسپ ہے اور بہت اہم ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ نیچر اور نرچر کی تو خیر پرانی بحث ہے، اور اب یہ کچھ کافی ٹیکنیکل صورت اختیار کر گئی ہے، سو اس بحث کو کسی اور وقت میں اٹھائے رکھتے ہیں، لیکن نرچر کی اہمیت جو ہے یہ آج سے نہیں بلکہ مطلب صدیوں سال پرانا یعنی ہزاروں سال پرانا جو انسان ہے وہ بھی اس سے واقف تھا۔ اگر سقراط کو لیں تو سقراط نے غالباً سقراط ہی نے کہا تھا کہ آپ مجھے کوئی بچہ لے کے دیں، میرے پاس لے کے آئیں اور مجھے بتائیے کہ اس کو کیا بنانا ہے، میں بنا دوں گا۔ تو نرچر کی ایک اہمیت ہے، انوائرمنٹ کی ایک اہمیت ہے، لرننگ کی ایک اہمیت ہے، اور اس سے ہم واقف ہیں، اور اس سے اگر آپ نے مزید واقف ہونا ہے کہ نرچر کی کیا اہمیت ہے تو پھر اپنے سامنے گلوب، اپنا پوری دنیا کا نقشہ پھیلائیے اور اس میں دیکھیے کہ تیسری دنیا کے جو ملک ہیں، یعنی ہر وہ ملک جو کہ پسماندہ ہیں یا تیسری دنیا کے ملک ہیں، اور وہاں پہ بچوں کی پرورش اس اعتبار سے نہیں ہوتی یا اصولوں کو مد نظر رکھ کے نہیں ہوتی، جہاں کے لوگ دیکھو شیر کی نظر سے اور کھلاؤ سونے کا نوالا جیسے محاوروں پہ یقین رکھتے ہیں، جہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یورپ میں کیسی عجیب مادر پدر آزادی ہے جہاں پہ بچہ جو ہے وہ اگر والدین اس کو تھپڑ مارتے ہیں تو اس کے پاس یہ آزادی ہے کہ وہ پولیس کو فون کرے، اور اسٹیٹ جو ہے وہ باقاعدہ ریاست دخل اندازی کرتی ہے ایسے معاملے میں، تو یہ باتیں ہمیں بڑی مضحکہ خیز لگتی ہیں۔ تو اس طرح کے جتنے بھی معاشرے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، یا جتنے بھی یہ ممالک ہیں، ان کو بڑے غور سے دیکھیے، کیونکہ وہاں پہ اس طرح کے اصولوں کو کیونکہ زیادہ مد نظر نہیں رکھا جاتا، تو جہاں کی جو جب بڑے ہوتے ہیں یعنی جب نسلیں بڑی ہوتی ہیں تو ان نسلوں کے جو رویے ہیں ان پہ غور کیجیے، اور غور یہ کیجیے کہ کیا وہاں پہ خواتین کے حقوق کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کیا وہاں پہ کوئی بچوں کے ساتھ سیکشول ابیوز تو نہیں ہو رہا اور بہت زیادہ تو نہیں ہو رہا، کیا وہاں پہ لوگ اشارہ اس لیے اشارے کی پابندی کرتے ہیں کیونکہ پولیس والا سامنے کھڑا ہوا ہے اور کسی ایمپتھی کی وجہ سے آف کورس نہیں کرتے، اگر اتھارٹی سامنے کھڑی ہوئی ہے وہ دیکھ رہی ہے تو اشارے پہ رک گیا، اگر اتھارٹی نہیں دیکھ رہی تو نکل گیا، تو کیا لوگ قوانین کی پاسداری اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اتھارٹی دیکھ رہی ہے؟ لوگوں میں حساسیت کتنی ہے، جانوروں کے والے سے کیا حساسیت ہے، لوگوں کے عقلی رویے کیا ہیں، تعصبات ان میں کتنے ہیں، فوبیاز کتنے ہیں، یہ تمام چیزیں اگر آپ بہت غور سے دیکھیں گے تو اس گلوب کو اگر آپ رنگ دینا چاہیں گے تو جو تیسری دنیا اگر تو آپ نے اس کو رنگ اس طرح دینا ہے کہ جو خطرے والا نشان یعنی ریڈ دینا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ یہ سارا جتنے بھی پسماندہ ممالک ہیں یہ بہت زیادہ سرخ رنگ اختیار کر لیں گے۔ ہم جب ترقی یافتہ ممالک میں دیکھتے ہیں، میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ جو بچوں کی پرورش ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ترین معیارات پہ ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی پرابلمس چل رہے ہیں، وہاں پہ بھی ان معیارات پہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال بہت بہتر ہے، اور اس بہت بہتر کا بھی جو رزلٹ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، ان کی سوسائٹیز ہمارے سامنے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ سیاسی اختلافات یا یہ تمام اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن اگر ہم سوسائٹی ٹو سوسائٹی موازنہ کریں تو ہمیں ایک بہت واضح تفریق نظر آتی ہے، اور وہ واضح تفریق جو ہے وہ بچوں کی پرورش کے حوالے سے ان اصولوں کی پاسداری ہے۔ جب آپ ان اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں تو اس سے اچھی نسلیں جنم لیتی ہیں اور آگے پرورش پاتی ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس پرورش کی وجہ سے ہماری کوالٹی آف لائف سفر تو نہیں ہو رہی، اور وہ کوالٹی آف لائف سفر کرنے کا کیا یعنی اس کو دیکھنے کا کیا پیمانہ ہے۔ بہت ساری چیزوں سے ہم کنڈیشنڈ ہو جاتے ہیں، یعنی ایسے کنڈیشنڈ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے بری زندگی گزاری ہے، یا ہم نے ایک بہت منفی زندگی گزاری ہے، یا ہم نے زندگی کو بہتر طور پہ نہیں اس کے ساتھ اس کو جانچا یا اس کو پرکھا یا جیا۔ مثال کے طور پہ کوئی چھوٹی سی سوسائٹی ہے جہاں پہ جو مرد ہیں وہ ہر صورت میں ہر مرد خاتون کو مارتا ہے، تو وہاں کچھ عرصے بعد اتنا یہ سارا کنڈیشن ہو جائے گا کہ اس عورت سے اگر آپ پوچھیں گے کسی بھی یعنی 100-150 سال بعد کسی عورت سے آپ پوچھیں گے کہ آپ کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا، تو وہ کہے گی نہیں کوئی کیوں، بیکاز اس نے اس کو نارمل لے لیا، اس نارملسی سٹیج پہ پہنچ گیا، اتنی زیادہ کنڈیشنڈ ہو گئی ہے، تو ہمیں یہ تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے جب تک کہ ہم لائف کا دوسرا پرسپیکٹیو نہیں دیکھتے، جو کہ پیس یا امن یا خوبصورتی کا ہے، جب تک ہم وہ نہیں دیکھتے، اور کیونکہ وہ ہماری نظروں سے اگر مسلسل وہ جل رہے تو ہمیں نہیں آئیڈیا ہوتا کہ کوالٹی آف لائف کیا ہے، ہم مکمل طور پہ اس سے اندھے ہو جاتے ہیں۔
آپ بیسیکلی جس چیز کو اچیومنٹ سمجھ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اچھی نوکری یا کوئی پیسے کما رہے ہوں گے یا آپ کے گھر والے تھوڑے سے خوشحال ہوں گے، لیکن یہ صرف یہ کامیابی تو نہیں ہے. آپ بہت سارے فوبیاز کا شکار ہوں گے، آپ بہت سارے تعصبات کا شکار ہوں گے، آپ بہت سارے کمزور اور منفی ڈیفنس میکنزمز کا شکار ہوں گے، آپ غصے کا شکار ہوں گے، آپ کا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا ہوگا، امپلس کنٹرول ڈس آرڈر ہوگا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو آپ ہو سکتا ہے بہت نارمل لیتے ہوں گے، لیکن اس سے کوالٹی آف لائف سفر ہوئی. اور وہ کوالٹی آف لائف ہم پوری سوسائٹی میں دیکھ لیں وہ سفر ہوئی. لوگ جو ہیں ان منفی قسم کی جو ایموشنز ہیں باقاعدہ اس میں جکڑے ہوئے ہیں. اینگر جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ ان کو مینیپولیٹ کر رہا ہے. شخصیت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ اینگر کو مینیپولیٹ کر کے اس سے انرجی حاصل کر کے کوئی پازیٹیو یا بڑا کام کرے. تو عقلی رویوں میں یہ بہت بڑی رکاوٹیں ہیں، اور عقلی رویوں میں کیونکہ یہ بہت بڑی رکاوٹیں ہیں جس کی جو صورت ہے اور جس کا جو نتیجہ ہے وہ ہم سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں. اگر اس سوسائٹی سے آپ مطمئن ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت آئیڈیل سوسائٹی ہے اور یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت آئیڈیل ہے، وہ جتنے اسٹیٹسٹ ہیں 3 کروڑ پاکستانی بچہ اگر سکول میں نہیں جا رہا یا سیکشول ابیوز کے حوالے سے خوفناک فگر ہمارے سامنے آتے ہیں، اسٹیٹسٹکس آتے ہیں، یا خواتین پر ہمارے ہاں جو تشدد ہوتا ہے اس پہ بہت زیادہ بہت ہی خطرناک قسم کے اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس. اگر یہ تمام چیزیں آپ ان کو اگنور کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آئیڈیل سوسائٹی ہے، پھر تو بحث ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئیڈیل سوسائٹی نہیں ہے، پھر آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا. اور آپ جس طرح کی مرضی ریسرچ کر لیں، جس طریقے سے جس انداز سے مرضی نیرو ڈاؤن کر لیں اس اپنی سرچ کو اور ریسرچ کو، تو آپ کو الٹیمیٹلی اب بچوں کی پرورش میں، نسلوں کی پرورش کے دوران تربیت میں یہ تمام عوامل آپ کو وہاں ملیں گے. اور اگر آپ وہاں پہ جا کے ان تمام ویریبلز کو فکس کریں گے، ٹھیک کریں گے، تو آگے نسلیں ساری ٹھیک ہو جائیں گی. تو یہ باتیں ضرور چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن انہی کی وجہ سے آگے اتنے بڑے مسائل ہو رہے ہیں. یہ پاکستان میں سائنسی طرز فکر اور عقلی رویوں کو فروغ دینے کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے. آپ اس چھوٹی کاوش کو بڑی کاوش میں بدل سکتے ہیں. مائنڈ میٹرز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، مائنڈ میٹرز کے فیس بک پیج کو لائک کیجئے.